بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سارے انسانوں کا، بالخصوص پاکستان میں رہنے والے، پاکستان میں بسنے والے افراد کا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ اسٹرگل ہے کہ ہم دیگر افراد جو ہیں اور خاص کر ان میں سے چند ایک کہ جن کے ساتھ ہماری رقابت ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، میری رقابت نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ میں کسی سے رقابت نہیں رکھتا، ان میں سے کچھ لوگ تو سچے ہیں، سم آف دا پیپل، ویری ویری فیو آف دیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ڈیفیٹ نہ ہمیں ہو، ہم لوگوں سے ہاریں نہیں، ہم لوگوں سے جیتیں، یا اگر جیت نہیں سکتے تو کم سے کم ہم عزت اور وقار کے ساتھ ہم رہ سکیں۔ اگر ہم جیت نہیں سکتے تو کم سے کم ہم عزت اور وقار کے ساتھ رہ سکیں، اور یہ بھی جیت ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ اصل جیت ہے۔ کیا ہے؟ اصل جیت ہے۔ وہ جیت کا لوگوں کو ڈیفیٹ کر کے غلط ہے، جبکہ یہ زیادہ درست ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ اور اس کی ایک ٹیکنیک جو ہے وہ آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں، اور سچ پوچھیں تو آسان ٹیکنیک ہے۔ ایک ٹیکنیک کہ جو ہمیں کام دے گی، جو میں کہوں گا کہ یقینی بنائے گی ہماری وکٹری کو۔ اور ہماری وکٹری اگر لوگوں کے اوپر نہ بھی ہو، اگر ہم سپیریورٹی ثابت نہ بھی کر سکیں، تو کم سے کم ہم عزت اور وقار کے ساتھ جی سکیں۔ یہ وکٹری، اس وکٹری کو یقینی بنائے گی وہ ایکسرسائز کہ جس ایکسرسائز کا آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں لوگوں سے ڈیفیٹ کیوں ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں سے ڈیفیٹ کیوں ہوتی ہے؟ متعدد وجوہات ہیں۔ میں نے عرض کیا متعدد وجوہات ہیں۔ میں سب سے بڑی وجہ کا آج سے آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے سیلف انڈلجنس۔ سیلف انڈلجنس گویا کہ انسان کا اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا غلام ہونا۔ اس وقت میں نے کافی پینی ہے، ملک کافی پینی ہے، کریم کافی پینی ہے، اس وقت میں نے کول ڈرنک پینا ہے، اس وقت میں نے اسموکنگ کرنی ہے، اس وقت مجھے اپنی گریٹیفیکیشن کے لیے مجھے یہ چاہیے، میں نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، میں نے 1 روٹی نہیں کھانی ہے، اور لذیذ کھانا ہے، میں نے زیادہ کھانا ہے، سامنے میٹھا ہے، پسندیدہ گلاب جامن ہے، میں زیادہ کھا جاؤں گا۔ یہ کھانے پینے سے لے کر دیکھنے تک، ہم اسمارٹ فون پہ کیا دیکھتے ہیں، آتے جاتے ہماری نظریں کہاں پہ ہوتی ہیں، ہم بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہمارا کتنا کنٹرول ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے ہمارا کتنا کنٹرول۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یار مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے یہ بات، ہر وہ بات کہ جو ہم بعد میں کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس وقت سگریٹ نہیں پینا چاہیے تھا، مجھے اس وقت کریم کافی نہیں پینی چاہیے تھی، مجھے اس وقت 2 کی بجائے 1 روٹی کھانی چاہیے تھی، مجھے اس وقت کولڈ ڈرنک نہیں پینا چاہیے تھا، مجھے اس وقت یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ہر وہ بات کہ جو ہم لیٹر آن کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گی، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گی۔ ہر وہ کام کہ جو ہم بعد میں کہیں کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گا، ہر وہ کام جو ہے وہ کہلواتا ہے، آپ کہہ لیں کہ سیلف انڈلجنس کے زمرے میں آتا ہے۔ تقریباً ہر وہ کام، اکا دکا تو وہ کام ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری ججمنٹ کی غلطی ہوتی ہے، باقی سارے کام جو ہے، ہاں ہم اپنا وعدہ توڑتے ہیں۔ ہم جب اپنا وعدہ توڑتے ہیں تو ہم اپنا وعدہ توڑتے ہیں سیلف انڈلجنس کے لیے، ہم اپنا وعدہ توڑتے ہیں لیک آف سیلف کنٹرول، یہ جو سیلف کنٹرول، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کی جو کمی ہوتی ہے، اپنی ذات کے اوپر ہماری جو گرفت ہوتی ہے،
کیا ہوتا ہے؟ اپنے عمل پہ، اپنی ذات پہ ہماری جو گرفت ہوتی ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ یہ گرفت کا کمزور ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ ہمارے اندر سیلف انڈلجنس ہے. اور یہ سیلف انڈلجنس ہے، یہ وہ ڈیزیز ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، جو ہمیں ہر ایک جگہ سے کہہ لیں کہ لوزر کے طور پہ ہمیں نکالتی اور ابھارتی ہے. کیوں جی؟ میں نے کیا عرض کیا آپ سے؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو لیک آف سیلف کنٹرول ہے، کیا چیز ہے؟ لیک آف سیلف کنٹرول جو ہے وہ رسپانسیبل ہے، وہ ذمہ دار ہے اس بات کا. اور یہ جو لیک آف سیلف کنٹرول ہے یہی سیلف انڈلجنس ہے. اور یہی آپ اس کو اردو میں میں عرض کروں آپ سے کہ اپنی خواہشات کا تابع دار ہونا، اپنی خواہشات کا تابع دار ہونا. میں نے یہ چیز اسمارٹ فون پہ دیکھنی ہے، آتے جاتے میں نے لڑکیوں کو گھورنا ہے. میں نے ایک بات کہتے ہوئے میرا کنٹرول میری اپنی زبان پہ بہت کم ہو، کھانا کھاتے پیتے ہوئے بہت کم ہو. یہ جو ہے نا چیز، یہ کہلواتی ہے سیلف انڈلجنس. اور سیلف انڈلجنس جو ہے وہ وجہ بنتی ہے، ریزن بنتی ہے ہماری پور پرفارمنس کی. اور ہماری پور پرفارمنس جو ہے ہماری وہ وجہ بنتی ہے ہماری ڈیفیٹ اور ہماری ناکامی کی. اور اس کے اگر ہم اس کے الٹ کر لیتے ہیں، کنورسلی اسپیکنگ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا جو سیلف کنٹرول ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہرکولین ٹاسک نہیں ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گارگنٹون ٹاسک نہیں ہوتے، جو بہت مشکل کام نہیں ہوتے. صرف وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا لیک آف سیلف کنٹرول جو ہے وہ ہمیں کہہ لیں کہ خراب کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے ہمیں. ہماری جو ڈیفیٹ ہے اس کا سبب بنتا ہے، ہماری ہار کا سبب بنتا ہے. تو یہ ایزی وکٹری ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر آپ ڈگنیٹی سے رہنا چاہتا ہے انسان، اگر ایک انسان عزت اور وقار سے رہنا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے. اور وہ ایک کام یہی ہے کہ وہ انسان اپنی ذات کے اوپر بہتر سے بہتر کنٹرول حاصل کر لے. کھاتے پیتے ہوئے، بولتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. دیکھنا آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے بھی مسئلہ تھا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، لیکن آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل ہماری جیبوں میں اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون کے اندر دنیا جہان کی ہر اچھی بری چیز پڑی ہوئی ہے. اسمارٹ فون کے اندر دنیا کی ہر اچھی بری چیز پڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا اگر آپ اسمارٹ فون کو کنٹرول سے استعمال کرنا سیکھ جائیں تو آپ یقین جانیے گا سب کچھ. کیونکہ یہاں پہ ہم لکھتے بھی ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے بھی ہیں، یہاں پہ ہم سنتے بھی ہیں. تو یہ پوری دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے، ایک ونڈو کے سامنے ہماری جو پھر وہ گلوبل ولیج نظر آتا ہے پورے سامنے جو ہے. عزت اور وقار کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں ایک کام ہی کر لیں. بس ایک کام وہ یہ ہے کہ اپنی جو امپلسز ہیں، اپنی جو ایسی خواہشات ہیں، ہم اس پہ کنٹرول کر لیں اور کنٹرول کر لیں. اور یہ جو لذت کا، اس کو اور ذرا میں زیادہ کلیئرلی ڈیفائن آپ کے سامنے کرتا ہوں. لذت جو ہے بولنے سے جو ملتی ہے، دیکھنے سے جو ملتی ہے، کھانے پینے سے جو ملتی ہے، دیگر جو لذت والا کام ہے، جو خوشی والا کام ہے، یہ وقتی خوشی کو آپ قربان کریں گے نا تو آپ جو ہے بعد میں آنے والے بہت سارے دکھوں کو ٹال سکتے ہیں. وقتی خوشی کو قربان کر کے آنے والے بہت سارے دکھوں کو ہم ٹال سکتے ہیں. اب یقین جانیے گا، وقتی خوشیوں کو قربان کر کے، میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے الفاظ جو ہے، وقتی خوشیوں کو قربان کر کے ہم اپنے آنے والے بہت سارے دکھوں کو ٹال سکتے ہیں کیونکہ ہم مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. اور مضبوط انسان جو ہوتا ہے اس کو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارا کہہ لیں کہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بیئر کرنا. اور جو ہم اپنی بڑھاتے جاتے ہیں، ہم اپنی اس طریقے سے ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی قوت بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں، اپنی پاور بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں. اور یہ جو اپنی ذات کو امپاور کرنا ہے اور کرتے رہنا جو ہے،
یہ ہماری کامیابی کو انشور کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو تگڑا بناتے رہیں گے۔ کیسے؟ اپنی وقتی خوشیوں کو قربان کر، اپنی وقتی گریٹیفیکیشن کو، اپنی وقتی خوشی کو، اپنی امپلسز کو، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اگر ہم ان کا بلیدان کر دیں، اگر ہم ان کو قربان کرنا جانتے ہیں، آپ یقین جانیے گا دنیا ہمیں ہرا نہیں سکتی، لوگ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ ہم جیتیں گے انشاءاللہ، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے۔ جزاک اللہ۔